ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے سے نکل کر باہر آئی تو مجھے اپنی بہن کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس بہن کے کمرے سے جس کی شام ہوتے ہی کمرے کی لائٹ بند ہو جاتی تھی، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے کمرے سے یوں باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے جب جا کر کمرہ کھولا تو وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں حیرت سے باہر آ گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا جسے میں نے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا تھا، وہ وہم کیسے حقیقت میں بدل کر ہماری زندگی میں طوفان لائے گا۔ میرا نام صبا ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ میری بہن مجھ سے چھوٹی تھی جو کہ نابینا تھی، اور وہ بچپن سے ہی ہم سب سے الگ رہتی تھی۔ گھر میں سب کی لاڈلی بھی تھی، سب اس سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ خوش نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم سب پڑھنے جاتے تھے لیکن وہ پڑھنے نہیں جاتی تھی۔ اماں نے اسے حفظ کرنے پر لگا دیا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں ویسے بھی اسے بہت چھپا کر رکھتی تھیں، کیونکہ وہ ہم سب میں بہت زیادہ حسین تھی۔ وہ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر مسجد جاتی تھی۔ اماں بھی اس بات کا بہت خیال رکھتی تھیں کہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے، اسی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو چھپا کر جاتی تھی۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جسے مسجد جانے کی بہت جلدی تھی۔ آج جلد بازی میں اس نے اپنا منہ بھی ٹھیک سے نہیں ڈھانپا تھا، ویسے ہی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے دیکھا تو اس کی بڑی چادر وہیں پڑی ہوئی تھی، وہ جلد بازی میں گئی تھی۔ آج اماں کہنے لگیں اس لڑکی کو ذرا بھی ہوش نہیں ہوتا، آج بھی دیر ہو گئی ہے۔ اماں پریشان ہو گئی تھی، صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنا منہ ڈھانپ کر نہیں گئی تھی۔ میں اماں کو پریشان دیکھ کر ہنستی تھی، کیونکہ مجھے اماں کی یہ بات عجیب لگتی تھی۔ جب وہ اندھی تھی تو اس کے حسن کا کیا فائدہ، اس سے کسی نے کیا دیکھنا تھا؟ لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس کا حسین ہونا اس پر کتنا ستم ڈھائے گا۔ اس دن میں کالج میں بھی اپنی بہن کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا۔ وہ کیسے زندگی گزارے گی آگے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیسے جاتی ہوگی، وہ تو دیکھ نہیں سکتی، لوگ اسے کیسی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے شکر کیا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ جب کالج سے چھٹی ہوئی تو میں چلتی ہوئی گھر آ رہی تھی، اتنے میں مجھے بھائی لینے آ گیا۔ مجھے بھی بھائی لینے آ جاتے تھے، لیکن وہ خود ہی آتی تھی یا اس سے اماں لینے جاتی تھی۔ میرے بھائی کا کہنا تھا ہم سے نہیں وہ سنبھالی جاتی، نہ ہی اسے راستہ بتایا جاتا ہے۔ رات کے وقت ہم سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری نابینا بہن اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت جب ہم سب باتیں کر رہے تھے تو وہ سو چکی تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی تھی۔ آج بھی اس کے کمرے کی لائٹ بند تھی، لیکن مجھے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو خاموش کروایا اور کہا، تم لوگوں کو آواز نہیں آ رہی اس کے کمرے سے، جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو؟ میرا بھائی پہلے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، مجھے تو آواز آ رہی ہے۔ کون ہے اس کے کمرے میں؟ جا کر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ دوسرا بھائی کہنے لگا، پاگل ہو تم دونوں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ہمیں آواز آ رہی تھی، اسے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ہم نے جا کر دروازہ کھولا اور کمرے کی لائٹ آن کی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہمارا مذاق بنانے لگ گیا اور کہنے لگا، پاگل ہو تم دونوں، اس کے کمرے سے آدھی رات کو کس کی آواز آئے گی؟ سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، لیکن میں وہیں پر بیٹھی اس کمرے کو گھور رہی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہے اس کے کمرے سے، لیکن جب کوئی تھا ہی نہیں تو پھر کس کی آواز آئی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے لاؤنج کی لائٹ آف کی اور اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک سے مجھے لگا جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھل رہا ہو۔ میں نے ڈر کر مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں نے لائٹ جلا دی، کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن مجھے پھر سے ایسا ہی محسوس ہوا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ میری اماں اور میری بہن میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگیں، اچانک سے کیا ہو گیا ہے، کیوں تمہیں بخار ہو گیا ہے؟ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی، جو کہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اماں میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد ایسا نہیں ہوا تھا میرے ساتھ کہ مجھے اس کے کمرے سے کسی کی آواز آتی۔ میں بھی وہ بات بھول گئی تھی۔ پہلے تو میں سوچتی تھی کہ میری بہن کے ساتھ کوئی تو مسئلہ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ مسجد جاتی اور وہاں سے جب آتی تب پریشان ہوتی تھی۔ صبح وہ بالکل ٹھیک ہوتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس سے پوچھیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟
किसी ने तंग किया है जो इतना परेशान होती है? लेकिन अम्मा ने ना पूछा था। दिन गुजरने लगे थे, उसकी यही हालत होती थी। वो जब भी मस्जिद से आती तो अपने कमरे में चली जाती। अब अगर घर में किसी से बात भी कर देती, मुझे उसके कमरे से बातों की आवाज़ आती है तो सब मुझ पर ही गुस्सा करने लग जाते थे। एक दिन उसने खुद ही मुझे कह दिया, अगर आप मुझ पर शक करती हैं तो मेरा कमरा देख लें, क्योंकि ऐसे ही कहती हैं कि मेरे कमरों से बातों की आवाज़ें आती हैं। आपकी ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी। उसे बुरा लगा था मेरा ऐसा कहना। ये तो मैं जान गई थी, लेकिन मैं क्या करती? मेरे दिमाग में भी तो ये बात बैठ गई थी कि उसके कमरे से बातों की आवाज़ें आती हैं। एक दिन उसकी मस्जिद में मिलाद था तो मैं भी उसके साथ चली गई। वहाँ पर एक लड़की मुझसे मिली जो कहने लगी, आप इसकी बहन हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? उसके अजीब सा सवाल किया, आपकी बहन नाबीना तो है, लेकिन क्या ये एबनॉर्मल भी है? उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बिना किसी की परवाह किए गुस्से में उसे झगड़ा किया। वो मुझे कहने लगी, आप भी मुझे तो पागल ही लग रही हैं। मैंने कोई इतनी बड़ी बात की है जो आपको इतना गुस्सा आ गया है? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम मेरी बहन को पागल कह रही हो, ये बड़ी बात नहीं है क्या? मेरे इस तरह गुस्से में कहने पर वो घबरा गई और कहने लगी, मैंने इसे अकेले में बातें करते देखा है। मैंने तो इस वजह से बात की है, अगर मेरा ये कहना आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वैसे भी कह सकती थी। मुझसे झगड़ा करना ज़रूरी था क्या? मैं शर्मिंदा भी हुई थी उसकी बात सुनकर। मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। घर आकर मेरी बहन ने गुस्से में अम्मा को बताया कि इसने आज वहाँ पर लड़ाई की है। मैंने गुस्से में अपनी बहन को देखा और कहा, अम्मा ये पागल है, मुझे तो लगता है खुद से ही बातें करती रहती है। मैं कहती थी ना इसके कमरे से बातों की आवाज़ आती है। एक लड़की बोल रही थी ये खुद से ही बातें करती है। वो कमरे में चली गई थी। अम्मा ने भी मुझे ही डांट दिया क्योंकि दूसरों की बातों पर ध्यान देती हो। अब मैं उन्हें क्या बताती? मैं खुद भी बहुत तंग आ गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इसका खुद से बातें करना मुझे कोई आम बात नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने फिर से अपने भाइयों से बात की तो इस बार उन्होंने मेरा मजाक बना दिया और कहने लगे, एक बार ऐसा हो सकता है, बार बार ऐसा नहीं हो सकता। वो नाबीना है, पागल नहीं है जो खुद से ही बातें करेगी। मुझे यकीन हो गया था अब किसी और ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना। मैं अक्सर रात को देर तक स्टडी रूम में बैठकर पढ़ती थी जो उसके कमरे के साथ ही था। इसी वजह से मुझे आवाज़ आती थी। लेकिन आज मैं स्टडी रूम में बैठी हुई थी, इतने में मेरा भाई आ गया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर कहने लगा, मुझे क्या होना है, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा और कहा, बोलें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, आपी मुझे भी आवाज़ आई थी आज उसके कमरे से, जैसे किसी से वो बातें कर रही हो। मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, नहीं मैं तो झूठ बोलती थी ना, मेरी बात पर तो किसी को यकीन ही नहीं आता। मैंने गुस्से में कह दिया, लेकिन उसने भी यही बात की थी। आहिस्ता आहिस्ता घर में सबको यकीन आने लग गया था कि वो खुद से ही बातें करती है। सबको लगता था वो पागल है। उस दिन के बाद वो अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेती थी। अम्मा को अब भी यही लग रहा था उसके दिमाग पर कोई असर हो गया है। उसे लगता है नाबीना है, कोई उसके साथ बात नहीं करता, इसी वजह से वो खुद से ही बातें करने लग जाती है। लेकिन ये बातें खुद से नहीं होती हैं। मुझे मालूम था वो किसी और के साथ बातें करती थी। अब तो उसने कमरे को भी बंद कर लिया था ताकि जो हम रात को उसके कमरे में जाते हैं वो भी ना जाएं। एक दिन अम्मा उसे कहने लगी, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, तुम नींद में बातें करती हो। अम्मा की बात सुनकर वो नफ़ी में सर हिलाती और कहती, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं ठीक हूँ। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी के साथ कोई बात नहीं करती। वो डरती हुई बोल रही थी। उसके बाद उसका हिफ्स ख़त्म हो गया था। फिर वो घर पर ही रहने लगी, लेकिन पहले तो सिर्फ रात को उसके कमरे से बातों की आवाज़ आती थी, अब दिन में भी वो कभी कभी आती थी। और ये बात सब घर वालों को परेशान करने लग गई थी। पहले तो अम्मा अब्बा मुझ पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब सबको यकीन आ गया था कि सच में उसके कमरे से बातों की आवाज़ आती है, वो किसी के साथ बातें करती है। मुझे लगा था उसका हिफ्स ख़त्म हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा था कि वो ठीक होती। अब मुझे कुछ और मामला लग रहा था। एक दिन मैंने कॉलेज में अपनी दोस्त से अपनी बहन के बारे में बताया तो वो कहने लगी, अगर ऐसे तुम्हारी बहन बातें करती है तो शायद कोई जिन्नात हो उसके साथ। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैंने उससे कहा, पागल हो क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो जिन्नात को मानती ही नहीं हूँ, हमें लगता है वो पागल है। मेरी दोस्त कहने लगी, ऐसा हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके बारे में अम्मा से बात करूँ या ना करूँ। न जाने क्या होना था आगे, वो किसके साथ बातें करती थी। मैं जिन्नात पर यकीन तो नहीं करती थी, लेकिन उनके बारे में सुनकर मुझे बहुत डर लगने लग गया था। मैंने घर आकर जब अम्मा से बात की तो अम्मा मुझे कहने लगी, पागल हो क्या, ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे तो नहीं लगता कोई जिन्नात हो, तुम्हें बस वहम होगा। और मुझे तो यही लगता है कि ये पागल हो चुकी है। अकेली रह रहकर तुम सबके साथ भी नहीं रहती। जब से उसका हिफ्स ख़त्म हुआ है अकेली रहती है। मैंने अम्मा को समझाया, एक बार किसी बाबा को दिखा लें, शायद ये बात सच हो। शायद सच में किसी जिन्नात का असर हो। घर में जब हमने जिन्नात के बारे में बात की तो उसके रंग उड़ने लग गए थे। वो घबराई हुई लग रही थी। जब अम्मा कहती उसे किसी पीर के पास लेकर जाना है, वो पागल हो जाती थी। वो कहती थी मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना है। अब तो मैंने अम्मा को कहना शुरू कर दिया था कि ध्यान करें, इसका मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने अम्मा को मना लिया था कि उसे किसी पीर के पास लेकर जाएं, जैसे भी लेकर जाना हो, लेकिन वो किसी तरह भी नहीं मानी थी। जब अब्बा को इस बारे में मालूम हुआ तो अब्बा ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो, पागल हो, कोई जिन्नात नहीं होते, बच्ची को तंग किया हुआ है। उसने अब्बा को शिकायत लगाई थी, हम सब की। अब्बा को बताया, लेकिन अब्बा ने हमारी बात पर यकीन न किया और कहा बस वो खुद से ही बातें करती है, जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होते। अब अम्मा और परेशान हो गई थी, अब्बा की वजह से भी। रात का वक्त था, अम्मा दरवाजे पर आई। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। उस वक्त वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी। मैंने जाकर उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी बात सुनकर कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा ने किसी काम से बाहर जाना है, तो इस वजह से मैं कह रही थी कल मैं घर में ही किसी पीर बाबा को बुलवा लूँगी। उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से कहा, अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं अगर इस बारे में अब्बा को मालूम हो गया तो वो क्या करेंगे? अम्मा मुझे कहने लगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत एहतियात से लेकर आऊँगी। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन जब अब्बा घर नहीं थे तो मैंने सुना था, फिर से उसके कमरे से आवाज़ आ रही थी। अम्मा एक पीर को लेकर आई थी। अभी वो बस ये दिखाना चाहती थी सच में क्या कोई जिन था या फिर वो पागल थी। वो बस अपना वहम दूर करना चाहती थी। जब उसकी आवाज़ आनी बंद हुई तो यही लगा कि वो सो गई है। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, वो सो रही थी। मैंने पीर बाबा को अंदर आने का इशारा किया। वो जब अंदर आए उसे देखने लगे, न जाने वो क्या पढ़ने लगे थे। अचानक से वो उठकर बैठ गई और गुस्से में कहने लगी, कौन है यहाँ कमरे में? उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से कहा, मैं हूँ, और तो कोई नहीं है। वो डरती हुई कह रही थी, कोई और भी है यहाँ पर। लेकिन पीर बाबा उस पर कुछ पढ़कर फूंक रहे थे। वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, मुझे मालूम है कोई तो है, लेकिन कोई ना बोला। मैंने उसकी बाजुओं से पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद पीर बाबा ने उसे छोड़ने का इशारा किया और बाहर चले गए। मैंने उससे कहा, अच्छा मैं जा रही हूँ बाहर, तुम सो जाओ, बात करनी थी लेकिन तुम तो गुस्सा कर गई हो। मैं ये कहकर कमरे से बाहर आ गई। फिर बाबा ने बताया कि इसके साथ कोई जिन होता है, लेकिन ये आपको उसके बारे में नहीं बताती। अभी भी वो उसके साथ था और उसे बता रहा था। यहाँ मैं पीर बाबा की बात सुनकर डर गई थी। अम्मा पूछने लगी, कौन होगा? पीर बाबा कहने लगे, अब उससे यही पूछना है कि आखिर वो जिन चाहता क्या है, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। ये कोई आम बात नहीं है, कोई जिन किसी लड़की के पीछे यूं ही नहीं पड़ता। ये कहीं जाती थी। अम्मा ने बताया ये हिफ्स करने जाती थी। पहले भी यही कुछ होता था इसके साथ, फिर जब इसका हिफ्स मुकम्मल हुआ तो उसके बाद भी यही सब कुछ होने लग गया था। ये रात भर ऐसे बातें करती रहती है, जब कुछ पूछें तो कह देती है मैं बातें नहीं करती। अम्मा उसे बता रही थी। मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। मुझे तो अब अपनी बहन से भी डर लग रहा था। न जाने उसके साथ जिन क्यों था और उसके साथ क्या करेगा। अब मैं अपनी बहन के पास जाती भी कम थी, क्योंकि वो हर वक्त तो बातों में मसरूफ़ होती थी। अब सबको उस दिन का इंतज़ार था। अब्बा कुछ दिन के लिए कहीं जाते और हम उसको पीर बाबा के पास लेकर जाते, क्योंकि पीर बाबा ने कहा था कि वो हमारे घर आकर उस पर कोई अमल नहीं करेंगे, बल्कि हमें उसे वहाँ लेकर जाना होगा। मैं और अम्मा तो मान गई थी उसके जाने के लिए भाइयों को। जब उस बारे में बताया तो वो कहने लगे ठीक है, क्योंकि वो भी वाकिफ़ थे उसकी हालत से। वो दोनों अब्बा को लेकर कुछ दिन के लिए दूसरे शहर चले गए थे। उनके जाने के बाद अम्मा कहने लगी, अब हमें पीर बाबा के पास लेकर जाना चाहिए। एक रात हम लोग उसे पीर बाबा के पास लेकर गई, लेकिन उसे बताया नहीं था, क्योंकि वो किसी कीमत पर भी उनके पास जाने को तैयार नहीं थी। अभी हम रास्ते में ही थी कि वो कहने लगी, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, मैंने बताया तो था कि हमने एक काम से जाना है, तो बस वहाँ ही जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, कौन से काम से जाना था? तुम दोनों जाओ, मुझे नहीं जाना। आप दोनों के साथ मुझे वापस घर छोड़ाओ। वो डर रही थी। मुझे समझ आ गई थी शायद उसे मालूम हो गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसी वजह से वो ऐसे कह रही है। मैंने प्यार से उसको कहा कि क्यों परेशान हो रही हो, हम कहीं भी तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे।
ہم واپس گھر جا رہے ہیں۔ لیکن اسے نہ جانے کیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ ہم واپس نہیں جا رہے، ہم پیر بابا کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ اب تو وہ غصے میں آ گئی تھی۔ اماں کو کہنے لگی میں چلانے لگ جاؤں گی اگر مجھے گھر نہ لے کر گئے۔ تو اماں بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ کہنے لگیں میرے خیال سے اسے واپس ہی لے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہاں اس نے ہمیں پاگل کر دینا تھا۔ ہم لوگ اسے لے کر واپس گھر آ گئی تھیں۔ اماں کہنے لگیں میں کل پیر بابا کے پاس جاؤں گی، ان کی منتیں کروں گی کہ وہ گھر آ کر ہی دیکھ لیں آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور وہ جن کیسے جان چھوڑے گا اس کی۔ پیر بابا کو اگلے دن اماں نے بہت مشکل سے منایا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ نہ جانے کیسے مشکل سے ہم نے اس کو منایا اور کہا گھر آ کر دیکھ جاؤ۔ آخر وہ مان گئے تھے۔ اگلے دن پیر بابا کو اماں گھر لے کر آئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بہت کچھ لائے تھے۔ پھر کہنے لگے آپ کی بچی کی جان بچانے کی خاطر آیا ہوں، ورنہ میں نے نہیں آنا تھا۔ ان کی بات سن کر اماں نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کیا کرنا ہے میرے ساتھ۔ اماں اسے پیار سے سمجھا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کچھ نہیں کرنا۔ پیر بابا کہنے لگے جو اس کے ساتھ جن ہوتا ہے اسے سامنے لانا ہے، لیکن وہ نہیں آئے گا اتنی آسانی سے۔ یہ جمعرات کی رات ہوگا، ایسے اگر ہم زبردستی اسے لانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اماں پریشان ہو گئی تھی۔ پیر بابا چلے گئے تھے۔ ابا بھی واپس آ گئے تھے۔ اس نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہم سب سے بات تک نہیں کرتی تھی اور غصے میں رہتی۔ میرے ساتھ کوئی جن نہیں ہے، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ابا کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ ہم نے پیر بابا کو بلایا تھا، لیکن اسے خاموش دیکھ کر اور اداس دیکھ کر وہ بار بار ہم سے پوچھتے تھے اس سے کیا ہوا ہے۔ ایک تو وہ بہت خوبصورت تھی، پھر نابینا تھی۔ ابا کی وہ بہت لاڈلی تھی، اسی وجہ سے اس کی خاموشی ابا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اماں نے ابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہنے لگیں اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو ہماری بیٹی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تو ابا بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک رات اس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی تو میں اپنے ساتھ ابا کو لے کر گئی۔ انہیں یقین دلایا کہ اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہی نہ وہ باتیں کرے گی خود سے۔ اگر وہ پاگل ہوتی تو صرف باتیں کرنے کے معاملے میں ہی پاگل ہوتی، کیا کچھ اور نہ کرتی؟ پاگلوں والا۔ میں نے انہیں بہت سمجھانا چاہا تھا، آخر وہ بھی مان گئے اور کہنے لگے اس بار میں خود اسے لے کر جاؤں گا پیر بابا کے پاس۔ جب ابا نے پیار سے اس سے بات کی تو وہ رو پڑی اور کہنے لگی کیوں آپ سب میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں کیا کرتی ہوں؟ میں بتا رہی ہوں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسے روتا دیکھ کر ابا کو دکھ ہوا تھا۔ پیر بابا ہمیں یہ بھی نہیں بتا رہے تھے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اس نے ایسا بھی کیا کیا ہے اس کو جو یہ اس کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی، اس سے دور نہیں جانا چاہتی۔ ہم سب تو اس سے پوچھ پوچھ کر پاگل ہو گئے تھے، مگر مجال ہے جو اس نے ہمیں کچھ بتایا ہو۔ اب تو بس ایک ہی حل رہ گیا تھا، جو بھی ہو جائے اب اسے پیر بابا کے پاس ہی لے کر جانا تھا۔ اب ابا نہیں کرنا تھا جو کچھ بھی کرنا تھا، کیونکہ ہماری وہ بات نہیں مان رہی تھی۔ اب ابا نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ ابا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم ہی اسے لے کر جاؤ گی، جیسے بھی تمہیں لے کر جانا پڑے۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں اسے منا لوں گی، جیسے بھی مجھے منانا پڑے۔ میں نے اسے کہا کیوں نہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، وہاں پر جہاں تم نے حفظ کیا تھا۔ وہ ایک دم سے خوشی خوشی مان گئی تھی وہاں جانے کے لیے۔ اب میرے لیے آسان تھا اسے لے کر جانا پیر بابا کے پاس۔ میں اس طرف لے کر اسے جانا چاہتی تھی اور جیسے تیسے کر کے ہم اسے پیر بابا کے پاس لے کر آ گئے تھے۔ اسے نارمل انداز میں وہاں پر لانا تھا، لیکن وہاں پر آتے ہی وہ کہنے لگی یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے اسے بتایا کچھ نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ پیر بابا کو میں نے کہا آپ اپنا عمل شروع کریں۔ اماں بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے اسے ایک جگہ پر بٹھایا، لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ بہت پرسکون بیٹھ گئی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں باہر بھیج دیا۔ مجھے بہت ٹینشن ہو گئی تھی، نہ جانے کیا ہوگا۔ مجھے عجیب سی اندر سے آواز آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے باتوں کی آواز آئی۔ یہ وہی آواز تھی جیسے میری بہن کے کمرے میں سے آتی تھی۔ میں اندر کی طرف گئی، سامنے ایک حسین سا لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ اس قدر وہ حسین تھا، دیکھنے والا اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ پیر بابا مجھے کہنے لگے یہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ یہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ ہمارے سامنے اس سے پوچھنا چاہتے تھے۔ وہ اسے کہنے لگے تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے یہ اچھی لگتی ہے۔ پیر بابا نے اسے کہا یہ تمہیں کہاں ملی تھی اور کیوں اچھی لگتی ہے؟ اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میں جنات کے قبیلے سے ہوں، میرے والدین ہمارے قبیلے کے سردار تھے، میں ایک ہی بیٹا تھا،
والدین بہت بڑے سردار تھے، جس کی وجہ سے مجھے عام جنات کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھنے دیتے تھے۔ میں اکیلا ہی رہتا تھا، میں باہر بھی جاتا تو اکیلا ہوتا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بہت اکیلا کر دیا تھا، لیکن ایک دن میرے والدین مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ قبیلے کے سب جنات نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھے سردار بنا دیں گے، لیکن میں سردار بننا نہیں چاہتا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی میں کیسے بنتا وہاں کا سردار۔ مجھے تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا، لیکن اب جنات میری بہت عزت کرتے تھے اور اب یہی چاہتے تھے کہ میں ان کا سردار بنوں۔ جب انہوں نے مجھے اپنا سردار بنا لیا، اس کے بعد وہ مجھے کہتے کہ آپ کسی جن زادی سے شادی کر لو۔ مجھے بہت سی جن زادیاں اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی، لیکن مجھے جن زادیوں سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ ہم سب جنات مسلمان تھے۔ جہاں یہ لڑکی حفظ کرتی تھی وہیں پر ہم سب جنات بھی قرآن کی تعلیم لینے جاتے تھے۔ ایک دن میں راستے میں کھڑا ہوا تھا اور یہ جلد بازی میں مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ میں پہلے وہاں پر اسے دیکھتا تھا، لیکن اس نے منہ ڈھانپ کر رکھا ہوتا تھا۔ اس دن اس نے اپنا منہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، میرے دل کو بھانے لگی تھی۔ میرا دل کیا میں اس سے دوستی کر لوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم سب بھی وہاں ہی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن سارے جنات مجھے ایک آدم زادی کے ساتھ دیکھ کر مجھ سے سوال کرتے، آپ آدم زادی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس سے پھر بات کرو، اگر کوئی کام ہے تو۔ میں تو اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا وہ نابینا تھی، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا، میں اس سے بات کیسے کرتا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے بھی عام انسان کی طرح سمجھتی تھی، میری آواز بھی وہاں پر بس وہی سن سکتی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ یوں ہی محسوس کرواتی تھی جیسے وہ میری بات نہیں سنتی۔ مجھے پھر لگنے لگا تھا وہ گہری بھی ہے، لیکن میں پھر بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ وہاں پر باقی لڑکیوں سے باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ سن سکتی ہے، لیکن وہ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی؟ میں حیران ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میری بات سن کر اس بار اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی تھی اور مجھے کہا کہ آپ یہاں کیسے لڑکیوں والی سائٹ پر آئے ہیں اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس وقت وہاں پر ہم دونوں ہی تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اس وقت اسے بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں جن زادہ ہوں۔ میں اس کے بہت قریب سے بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اسے کہا دیکھو میں تمہارے قریب سے بول رہا ہوں، تم مجھے چھو کر دیکھو۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے چھو نہیں سکی تھی، ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس وقت میں نے کہا مجھے تم سے دوستی کرنی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کہنے لگی تم جن زادے ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن مجھے تو اس سے دوستی کرنی تھی۔ میں اس کی منتیں کرنے لگا کہ تم بہت اچھی ہو، مجھ سے دوستی کر لو، میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ نہیں مانی تھی کہ روزانہ اس سے باتیں کرتا تھا۔ پھر میں اس کے کمرے تک آنے لگ گیا تھا، پھر بھی یہ بات نہیں سنتی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا میں پھر بہت برا کروں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے میرے ساتھ دوستی پر وہ مان گئی۔ وہ بہت مشکل سے مانی تھی۔ جب میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کی تو وہ بہت اچھی باتیں کرتی تھی۔ ہم دونوں رات رات بھر باتیں کرتے تھے۔ میں اپنے قبیلے سے ہر وقت غائب رہنے لگا تھا۔ جنات مجھ سے سوال کرنے لگے کہ آپ انسانوں کی دنیا میں کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت مجھے لگا تھا مجھے انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے، لیکن میں نے اپنی دنیا میں 2 راتیں گزاریں، لیکن وہ مجھے یاد آتی تھی۔ میں اسے بہت یاد کرتا تھا۔ میں نے پھر سے اس کی دنیا میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، پھر سے اس کی دنیا میں آ گیا۔ رات کو پھر سے اس سے باتیں کرتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا اسے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں۔ جب میں نے اسے بات کی کہ میں اسے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ پاگل ہو گئی اور کہنے لگی نہیں تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں اس کا پیچھا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس سے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا تھا، لیکن اب میں ہر قیمت پر اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ہم سب حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اچانک سے کہاں چلا گیا تھا۔ پیر بابا سے پوچھا تو وہ کہنے لگے میں اتنا ہی کر سکتا تھا، بس اب میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے اس کے اصلی روپ میں بلایا ہے۔ مجھے نہیں پتا اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن اب آپ لوگ اپنی بیٹی کو لے کر جا سکتے ہیں۔ پیر بابا یہ سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کوئی عام جن بھی تو نہیں ہے، بلکہ وہ جنوں کا سردار ہے۔ اسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ابا نے اب کوئی اور پیر دیکھنا شروع کر دیا تھا جو اس سے جان چھڑوا سکتا تھا۔ جب بھی کسی سے بات کرتے وہ یہی کہہ دیتا تھا کہ وہ جنات کا سردار ہے، ہم اس سے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں حیران تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر ایک اور پیر بابا مل گیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا میں اس سے پیار سے بات کروں گا
اگر نہ مانا تو پھر وہ آپ کی لڑکی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میرے ابا تو اس کے لیے مان نہیں رہے تھے، لیکن آخر انہیں ماننا پڑا۔ ان کی بیٹی کی جان ویسے بھی تو خطرے میں تھی۔ اس پیر بابا کے پاس ہم گئے، لیکن اس نے جب صورتحال دیکھی تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ میری بہن اب اکثر کمرے میں ہی رہتی تھی، کمرے سے باہر بھی نہیں آتی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے بس یہی بات پریشان کرتی تھی، جو اس نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ سچ میں میری بہن کو لے کر چلا جائے گا۔ ایک دن میں رو پڑی، اپنی اماں سے کہا، اماں کچھ کریں، وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتی، کتنا دور ہو گئی ہے ہم سے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، یہ سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم لوگ اس کے قریب ہوتے، اسے بھی اپنے ساتھ رکھتے تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ تم لوگوں کو بتا دیتی کہ اس کے ساتھ کوئی جن بھی ہوتا ہے۔ اماں نے سارا الزام ہم پر لگا دیا تھا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھی، اب بھلا اماں کو کیا کہہ سکتی تھی؟ میں نے بھی کہہ دیا، ہاں ہماری وجہ سے ہی ہوا۔ پھر بھائی ایک پیر کو لے کر آیا، دیکھنے میں وہ کوئی عام سا پیر لگ رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس نے بھی واپس چلے جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس نے بہن کو کمرے میں بند کر دیا اور پھر اس نے نہ جانے ایسا کیا عمل کیا۔ اس بار پھر سے وہ جن اپنے اصلی روپ میں آیا اور کہنے لگا، مجھے تنگ کرنا چھوڑ دو، میں بس اسے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ پیر اس سے کہنے لگا، اپنی دنیا میں لے جا کر اس کا کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، مجھے اس کی عادت ہے، میں اس کی دنیا میں بار بار نہیں آ سکتا، مجھے اسے بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ میری دوست ہے، تو میں اسے اپنی دنیا میں ہی رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر پیر بابا کہنے لگے، ہم اسے نہیں تمہارے ساتھ بھیج سکتے، تمہاری دنیا الگ ہے، اس کی دنیا الگ ہے، تم ایک جن زادے ہو اور یہ آدم زادی ہے، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ بات میں جانتا ہوں، اگر ہمارا ذرا سا بھی جوڑ ہوتا تو پھر میں اسے اپنی بیوی نہ بنا لیتا، ہمارا جوڑ نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اسے اپنی دنیا میں ایک دوست بنا کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بہت ضدی لگ رہا تھا، ہار نہیں مان رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا اس نے اس کو اپنی دنیا میں لے کر جانا ہے۔ پیر بابا کہنے لگے، تمہارے قبیلے والے کیا سوچیں گے؟ تم ایک آدم زادی کے سامنے آ گئے، اسے اپنی دنیا میں لے کر گئے ہو۔ جب تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے تو ہار مان جاؤ اور دوستی ختم کرو، تم اپنی دنیا میں جاؤ اور اسے اس کی دنیا میں خوش رہنے دو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، میں نہیں جاؤں گا، آج میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ حافظہ ہے، ہماری دنیا میں اس کی بہت ضرورت ہے، وہ تعلیم بھی دے گی۔ اس کی بات سن کر پیر بابا اسے سمجھانے لگے۔ انہوں نے ہمیں باہر بھیج دیا اور میری بہن کو کمرے میں بلا لیا۔ اب کمرے میں وہ جنزادہ، پیر اور میری بہن تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا ان کے درمیان اب کیا بات ہوگی۔ ہم بہت پریشان تھے، ان کی وجہ سے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ایک ہی فیصلہ ہونا تھا، یا تو جنزادہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا یا پھر میری بہن کی جان کو خطرہ تھا۔ اب کسی نہ کسی نے تو ہارنا ہی تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا، میں کمرے میں آئی، میری بہن نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پیر بابا کہنے لگے، وہ جن زیادہ سمجھ گیا ہے اور اب واپس اپنی دنیا میں چلا گیا ہے، دوبارہ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ چلے گئے۔ اس دن کے بعد اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اب ہم اس کے پاس اکثر رہتے تھے، اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ پہلے کچھ دن وہ بھی اداس رہتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہونے لگ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔